بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفيء ديولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع رواه الترمذي وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء وعد هذه الخصال ولم يذكر تعلم لغير الدين قال وبر صديقه وجفا أباه وقال وشرب الخمر ولبس الحرير رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بزرگوں بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے باب اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے. خود قرآن پاک کے اندر اس مضمون کو بڑی تاکید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس لیے قیامت قریب ہے. یعنی جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے اس زمانے اور قیامت آنے کے زمانے کے اعتبار سے قیامت نزدیک ہو چکی ہے، لیکن اس کا قطعی علم صرف اللہ کو ہے. جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ تم کو قیامت کا متعین علم ہے نہ مجھے متعین علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپاتا ہوں، چھپا کے رکھتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جا سکے. اس لیے قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا قطعی علم کہ وہ کب آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کس دن آئے گی، کس مہینے میں، کس سن میں، یہ معلوم نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی ہیں. چنانچہ جبریل امین علیہ السلام کے سوال پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ مسئول عنہا بعالم من السائل، تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا اخبرنی عن اماراتہا، آپ اس کی کچھ علامتیں بیان فرما دیجئے. تو آپ نے چند علامتیں بیان فرمائی تھی ان تلد الامۃ ربتہا وان تر الحفاة العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. وہ روایت جب آئے گی تو اس کی تشریح کی جائے گی. اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی آپ نے روایتوں کے اندر بیان فرمائی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، حضرت مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنے والا ایک چوپایا جو ان لوگوں سے انسانی زبان میں بات کرے گا، مغرب کی طرف سے دوبارہ سورج کا طلوع ہو جانا، یہ سب علامتیں ہوں گی جو بالکل قیامت کے قریب پیش آئیں گی.
لیکن کچھ ایسی بھی علامتیں ہیں کہ جن کی آمد اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب قیامت میں زیادہ دور فاصلہ نہیں ہے، قیامت نزدیک آ گئی ہے، اور وہ خرابیاں ہوں گی، وہ برائیاں ہوں گی کہ جن کے پائے جانے سے دنیا سے نیکیاں اٹھیں گی، برائیاں عام ہوں گی، اور قیامت انتہائی خراب زمانے کے اندر آئے گی۔ اسی سلسلے کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی واضح روایت ہے۔ ایک ہی مضمون ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ دونوں کی روایتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی کے حوالے سے جو صاحب مشکات نے نقل کی ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مختصر تشریح بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیولا، جب قومی سرمایہ کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے۔ میں حاصل ترجمہ کر رہا ہوں۔ فے کہتے ہیں بیت المال کی رقم کو، اور دیول کا مطلب یہ کہ اس ہاتھ سے اس ہاتھ، اس ہاتھ سے اس ہاتھ، اپنے حقیقی مصرف کے اندر خرچ نہ کیا جائے۔ جو لوگ اس کے اوپر قابض ہوں، جن لوگوں کے دسترس میں وہ جو چیز ہو، وہ اس میں منمانی کریں اور مستحقین تک اس کو پہنچنے نہ دیں۔ جب فے یعنی قومی سرمایہ، بیت المال کی رقم دیول بنا لی جائے۔ جس زمانے میں اسلامی حکومت تھی، بیت المال اسلامی خزانے کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو رقم ہوتی تھی عامت المسلمین کی ہوتی تھی، جس میں فقراء، مساکین، مسافر اور مختلف لوگوں کو اسے وظائف دیے جاتے تھے۔ اب جب وہ سلسلہ ختم ہو گیا تو جو مدارس کی آمدنی ہے، مساجد کی آمدنی ہے، اسی طریقے سے قومی تنظیموں کی، قومی اداروں کی جو آمدنی ہے، اس کی جو ملکیت ہے، وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ہے، صدقات کی رقم ہے، جس کے مستحق فقراء مساکین ہوتے ہیں، ان کو ان کے صحیح مصرف کے اندر خرچ نہ کیا جائے، اور لوگ اس کے اندر اپنی منمانی کرنے لگے۔ جب یہ بات پائی جائے، والامانۃ مغنما، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، جس کے پاس کوئی امانت ہو، اس کو مالک تک پہنچانے کے بجائے یوں سمجھے کہ مال غنیمت حاصل ہو گیا ہے، اس میں منمانی کرے، خرد برد کرے، خیانت کرے، امانت کو اس کے مالک تک پہنچانے میں ہیلہ حوالی کرے، یا اس کو ہڑپ کر جائے۔ جس طریقے سے جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، آدمی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ بغیر یعنی محنت کے وہ رقم حاصل ہے، تو اس طریقے سے جو بغیر محنت کے جو رقم حاصل ہوتی ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو امانت کی رقم کو، جس کا حکم یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو اہل امانت تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اتنا اہم حکم ہے، فرمایا کہ جب اس کے بارے میں بدعنوانی ہونے لگے، لوگ امانت کے مال کو، امانت کی چیز کو مال غنیمت سمجھنے لگے۔ والزکاۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، بوجھ سمجھا جانے لگے، جیسے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، جس کو آج انسان بوجھ سمجھتا ہے، بعد دل ناخواستہ نہیں بلکہ مجبوراً ادا کرتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ ادا نہ کرنا پڑے، چھپا کے رکھ لیا جائے۔ جب زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ، جو 4 عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جس کے اوپر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جس نے کوتاہی کرنے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا، جیسے کفار کے خلاف قتال کیا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کو لوگ خوش دلی اور طیب خاطر کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے اس کو اپنے لیے بوجھ اور تاوان سمجھنے لگے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ،
اور دین غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے، اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین کا علم حاصل نہ کیا جائے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں علم اسی کو کہا جاتا ہے جو دین کا علم ہے۔ اب تعلم لغیر دین کے معنی کیا ہوں گے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے لیکن دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے۔ جیسے کل روایت سنائی گئی تھی کہ محشر کے میدان میں جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے طلب کیا جائے گا، اس میں قاری قرآن بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، جس کے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو علم کی دولت سے نوازا، تم نے کیا حق ادا کیا؟ کہا کہ میں نے خوب پڑھا، خوب پڑھایا، خوب پھیلایا تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو تھا لیکن میرے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ تجھ کو قاری کہا جائے۔ اور وہ کہا جا چکا اور اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو علم حاصل کیا جائے لیکن مقصد اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، دین کی نشر و اشاعت نہ ہو، بلکہ دنیا کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، عزت و شہرت کے لیے اگر علم حاصل کرے گا تو یہ قیامت کی 15 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کی بات ماننے لگے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو ماں اس کی سب کچھ تھی، لیکن نکاح ہو گیا تو اب ماں کو نظر انداز کر دے اور بیوی کو غلام بن جائے، اس کی بات مانے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو اپنے قریب کر لے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے۔ دوست کو اپنا ہمدرد سمجھے، اس سے مشورہ کرے، اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے، اور باپ کے سمجھانے بجھانے کو، اس کے ہدایت کو، اس کی تاکید کو، اس کے مشورے کو نظر انداز کرے۔ اسی طریقے سے رکھ رکھاؤ میں، معاملات میں، سلوک میں دوست کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو اور باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہ ہو۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے کہ مسجد میں زور زور سے آوازیں نکلنے لگے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا کی بات ہو، بلا ضرورت آپس کی گفتگو میں آواز کا بلند کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ روایت ہے مشکات شریفی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب جو راوی ہیں غالباً حضرت عمر بن میمون عودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف کنکری پھینکی متوجہ کرنے کے لیے۔ میں نے دیکھا، مجھ کو اشارے سے بلایا، فرمایا وہ 2 آدمی جو بات کر ان کو بلا لاؤ۔ دیکھیں اس قدر احتیاط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آواز دے کر پکارا نہیں، اور ان کو جو قریب تھے ان کو بھی آواز دے کر نہیں بلایا، ان کو کنکری پھینک کر متوجہ کیا، اور جب یہ قریب آئے تو ان سے کہا ان دونوں کو بلا لاؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو فرمایا ممن انتما، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے من الطائف، طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من المدینۃ لاوجعتکما، تم اگر مدینے کے ہوتے نا تم کو سزا دیتا میں۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں بیٹھ کے زور زور سے باتیں کر رہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہاں اس کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کرایا جا رہا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کوئی آرام کر رہا ہو، کوئی کسی مشغلے میں مشغول ہو تو بلند آواز سے ذکر اور تلاوت بھی نہ کی جائے، خلل نہ پڑے اس کے اندر۔ تو ذکر کی، تلاوت کی تو اگر کوئی خلل نہ پڑے تو وہ چونکہ دین ہے اور مساجد کی بنا کے مقاصد میں شامل ہے، اس لیے اس کی تو اجازت ہے۔ انما بنیت حاضر مساجد للصلاة ولتلاوت القرآن ولذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مسجدوں کی جو بنا ہوئی ہے وہ نماز کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اس لیے یہ اعمال تو مسجد میں کیے جائیں گے، اور اس کے لیے آواز بھی بلند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ممبر کے اوپر، ظاہر بات ہے کہ بلند آواز سے دیں گے، لیکن دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرنا بلند آواز سے، اس کو قیامت کے نشانیوں میں شمار کرایا گیا ہے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ،
اور قبیلے کا سردار ان میں کا فاسق ہو، یعنی دنیاوی وجاہت ان لوگوں کو حاصل ہو جو فاسق و فاجر ہو۔ کسی کو قوم کا قائد اور سربراہ بنانے کے لیے اس کی دینداری کو، اس کی خدا ترسی کو اور تقوی و طہارت کو معیار نہ بنایا جائے، بلکہ بس دبنگ ہے، طاقت والا ہے، چاہے عمل کے اعتبار سے وہ فاسقی کیوں نہ ہو، اس کو سیادت دے دی جائے، اس کو قیادت دے دی جائے۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا فاسق آدمی قبیلے کا سردار بن جائے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، یا زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر ان میں کا رذیل آدمی ہو۔ رذیل سے مراد کیا ہے؟ اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی عادات کے اعتبار سے، اس لیے کہ محض کسی خاندان یا کسی قبیلے یا کسی برادری میں ہونے کی بنا پر اسلام میں کسی کو رذیل یا عزیز نہیں کہا جاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ مکرم ہوگا۔ تو ارذل کا مطلب یہ خسیس آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، جتنی بری صفات ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ لیڈر بنا ہوا ہے۔ یہ بات پائی جانے لگے، یہ 10 صفتیں ہوں گی، 10 علامتیں ہوں گی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف سے کیا جانے لگے۔ آج عام طور سے کسی لیڈر، کسی افسر، تھانے دار، پولیس مین، آئیے تشریف لائیے، تشریف رکھیے، چائے لیجیے، ٹھنڈا لیجیے، اس لیے کہ بہت مکرم ہے، بڑی عزت اس کی، نہیں، اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو پریشان کرے گا، مقدمے میں پھانس دے گا۔ ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے بات دل ناخواستہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ فرمایا اکرم الرجل مخافۃ الشر، آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر کے ڈر سے، شر کے اندیشے سے، کہ اگر اس کا اکرام نہ کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے کہ ان کو نقصان پہنچائے گا، پریشان کرے گا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اسی کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں جو ناچتی گاتی تھیں، اور بجانے کے آلات ہوا کرتے تھے جن کو معازف کہا جاتا ہے۔ یہ جو شیطان کے آلات ہیں اور شیطانی کام ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، قیامت کے قریب کھلم کھلا ہونے، ظہارت کا لفظ ہے، یعنی اس کو چھپا کے نہیں کیا جائے، کھلم کھلا یہ کام کیا جائے گا۔ اب آج کے زمانے میں نہ کسی ناچنے والی کی ضرورت ہے، نہ کسی آلے کی ضرورت ہے، سارے فواحش ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر آ گئے ہیں۔ آدمی خلوت میں بیٹھا ہوا یوٹیوب، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، اور اس میں گندی سے گندی، فحش سے فحش تصویریں ہیں، میں گانا بھی آ رہا ہے، تصویریں بھی آ رہی ہیں، فلم بھی چل رہی ہے، اور ظہرت عموم ہو گیا ہے، ایک دم عام ہو گیا ہے۔ بہت کم ہوں گے وہ اللہ کے بندے کہ جو 100% اس سے محفوظ ہوں، بہت سے بچنا بھی چاہیں تو بچنا مشکل ہو گیا، اس قدر اس کا عموم ہو گیا ہے۔ میں سن رہا تھا مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا ایک بیان واٹس ایپ کے اوپر، کہہ رہے تھے یہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ کوئی خبر سن رہا ہے، کوئی مضمون دیکھ، اچانک اشتہار آ جاتا ہے، اچانک کوئی ایڈ آ جاتی ہے، کوئی بغیر چاہے ہوئے کوئی میسج بھیج دیتا ہے۔ تو اس قدر عام ہو گیا ہے اس کا شیوع کہ آدمی کے لیے بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا جب زمانہ آئے گا کہ گانے بجانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی۔ اور جتنی چیزوں کو قیامت کے نشانی میں شمار کرایا جا رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ خرابیاں ہیں نا، غلط اعمال ہیں، شروع سے دیکھ لیجئے، قومی سرمایہ کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، امانت کو
مال غنیمت سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین حاصل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو، آدمی بیوی کی بات مانے ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کر دے، مسجد میں بلند آواز سے باتیں کی جانے لگے، اور اس ایسے شخص کو سیادت و قیادت دی جائے جو کمینہ ہو، فاسق و فاجر ہو۔ اسی طرح شر اتنا پھیل جائے کہ لوگ مجبور ہوں شریر اور بدماش کا اکرام اور اعزاز کرنے کا۔ یہ ساری وہ چیزیں جن سے بچنا، جن کو خراب قرار دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں ظہرت القینات والمعازف بھی آیا، تو مطلب یہ کہ یہ گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ جتنا یہ عام ہوں گی اتنا قیامت قریب آئے گی اور دنیا تباہی کے غار میں جائے گی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شراب پی جانے لگے۔ پہلے شراب شرابی کے نام سے چلتی تھی، آج نئے نئے نام سے، نئے نئے لیبل کے ساتھ، اور بڑے اونچی سوسائٹیوں میں، ہوٹلوں میں، دعوتوں میں، ہوائی جہاز میں مختلف ناموں سے ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب شراب کو دوسرے نام سے استعمال کیا جائے گا۔ آج کل ٹھنڈی بیئر کے نام سے اس کو کہتے ہیں کہ شراب نہیں ہے، حالانکہ اس کی تمام خاصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بیئر تو شراب ہی ہے، وہ ٹھنڈی ہو چاہے گرم ہو، اس کے اندر نشہ ہے۔ تو نشے کی کل مسکرن حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر طرح کی شراب حرام ہے۔ فرمایا شربت الخمور، قیامت کے قریب شراب عام طور سے پی جانے لگے گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخر کے لوگ سلف کو برا بھلا کہیں گے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اَيْشْتَغَلَ الْخَلَفُ بِالطَّعْنِ فِي السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ، متاخرین سلف صالحین اور ائمہ مہدیین کے بارے میں زبان طعن دراز کریں، ان کے اوپر اعتراض کریں، ان کو برا بھلا کہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کثرت سے ہو رہا ہے۔ جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں جن کا مشن یہی ہے کہ اسلاف سے اعتماد کو اٹھا دیا جائے، خود مجتہد بن کر اپنی رائے کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور خاص طور سے ہم اپنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک جو اپنے کو اہل حدیث کہنے والے ائمہ مجتہدین کے یہاں ان کو اعتماد نہیں ہے، اور جماعت اسلامی والے کے تو اصول، بنیادی اصول کے اندر شامل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنقید کی جا سکتی ہے، صراحتاً یہ بات ہے، یعنی وہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ غرض کس کو کہتے ہیں؟ تیر چلایا جاتا ہے تو جس جگہ جا کر لگتا ہے، جو ہدف ہوتا ہے اس کو غرض کہتے ہیں، جو جس نشانے پر تیر چلایا جائے۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف مت بنانا، ان کے اوپر تنقید مت کرنا، ان پر اعتراض مت کرنا۔ اور جماعتوں کی بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ تنقید ہر ایک کے اوپر کی جا سکتی ہے، صحابہ بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ دین کے نام پر ہوگا۔ دنیا والے وہ تو کہتے ہیں اگلے وقتوں کہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، جو کیا ہے میں مینا کو برا کہتے ہیں، تو یہ تو شاعری ہے۔ ہر آج کے زمانے میں نوجوان جو ہیں، ارے بڈھے لوگ ہیں پرانے زمانے کے، یہ کیا جانے دنیا کیا ہوتی ہے، یہ تو عموماً ہوتا ہے، لیکن دین کے نام پر اور دین کی تحقیق کے نام پر اسلاف، ائمہ مجتہدین، محدثین اور سلف صالحین کے اوپر اعتراض کیا جانے لگے۔ لعنت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ان پر لعنت بھیجی جائے براہ راست، بلکہ یہ کہ ان پر اعتراض کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ اور فرمایا کہ جب یہ 15 چیزیں پائی جائیں، 15 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، پھر دہراتا ہوں، مال فے کو یعنی قومی سرمایہ کو، ذاتی
جائیداد بنا لیا جائے، ذاتی تصرف کیا جائے، منمانہ تصرف کیا جائے، امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جائے، صاحب حق کو ادا نہ کیا جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، دین کا علم غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، مسجدوں میں بلند آواز سے باتیں کی جانے لگے، قبیلے کا سردار فاسق ہو جائے اور قوم کا لیڈر رذیل آدمی ہو، انسان کا اکرام، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے سے کے لیے کیا جائے، اور گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عام ہو جائیں، شراب پی جانے لگے، اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے، تب کیا ہوگا؟ جب یہ 15 باتیں پائی جائیں گی تب کیا ہوگا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، انتظار کرو اس وقت ان چیزوں کے پیش آنے کا، ریحًا حمراء، سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلتاً، زلزلے آئیں گے، خسفاً، زمینیں دھسیں گی، مسخاً، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، قذفاً، پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ سارے قدرتی عذاب ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے۔ سرخ آندھی چلے گی، بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، زلزلے آئیں گے، زمین دھسائی جائے گی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اور بہت سی نشانیاں پائی جائیں گی جیسے کسی مالا کا دھاگا توڑ دیا جائے اور اس سے موتی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائے۔ تسبیح یا کوئی مالا ہے، سارے دانے اس کے اندر پیروئے ہوئے، اس دھاگے کو توڑ دیجئے تو سارے دانے یکے بعد دیگرے ایک ساتھ نہیں نکلیں گے، لیکن یکے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ سب نکلیں گے۔ فرمایا اسی طریقے سے یہ جو پریشانیاں ہیں، جو ہلاکتیں ہیں، جن کو قیامت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، قیامت کے قریب جو پریشانیاں آئیں گی، زلزلہ ہے، سرخ آندھی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی۔ چنانچہ نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں۔ کورونا کون جانتا تھا پہلے؟ کینسر کون جانتا تھا پہلے؟ ہارٹ اٹیک کون جانتا تھا؟ سوگر کون جانتا تھا؟ بلڈ پریشر کون جانتا تھا؟ یہ ساری بیماریاں اس زمانے کے پیدا شدہ۔ ان کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں ہیں، جنسی بیماریاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں، جو آدمی بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اس کا ڈاکٹر جانتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں انہی آیات کے اندر ہیں جو مصیبت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی۔ فرمایا اور نشانیاں جو پے در پے آئیں گی، جیسے کسی مالا کا دھاگا توڑ دیا جائے اور وہ موتی یکے بعد دیگرے آنے لگے۔ یہ روایت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے تو حل بها البلاء اذا فعلت امتی 15 خصلة، جب میری امت 15 خصلة 15 کام کرنے لگے تو حل بها البلاء، اس پر مصیبتیں آئیں۔ ظالم حاکم کا مسلط ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہونے والی سزا ہے۔ ظالم حکام، ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہوں، یہ بھی بلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزاؤں میں سے ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی، اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی۔ وعد هذه الخصال، اور آپ نے ان خصلتوں کو شمار فرمایا جو ابھی بیان کی گئی تھی 15، لیکن تھوڑا سا فرق ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں۔ اس میں اوپر کی روایت میں تعلم لغیر الدین تھا کہ علم دین کے لیے حاصل نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کے بجائے وہ تذکرہ نہیں ہے، اور بر صدیقہ و جفا ابا، اوپر کی روایت میں تھا کہ باپ کو دور کر دے، دوست کو نزدیک کر دے۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ باپ کے ساتھ برا سلوک کرے، دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور شراب پی جانے لگے، ریشم پہنا جانے لگے۔ یہ اس میں اضافہ ہے۔
ساری چیزیں وہی ہیں، اس میں علم دین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ریشم پہننے کا تذکرہ۔ اب اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو گویا 16 صفات ہو جاتی ہیں، اور یہ تو بطور نمونہ ہیں، ان کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں جو امت کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بہت سی دیگر روایات میں علامات قیامت کا تذکرہ آیا۔ ابھی میں نے حدیث جبریل کا حوالہ دیا تھا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ منصب نااہل کو سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح حدیث جبریل میں یہ ان تلد العمل ربتها، باندی اپنے مالک کو جنے، کیا مطلب؟ اس کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں، سیدھا سیدھا ایک مطلب یہ ہے کہ بچیاں اس قدر نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں کے ساتھ باندی جیسا سلوک کریں گی، باندی جیسا سلوک کریں گی، اور انتر الحفاظ العراۃ العالۃ رعاء الشایۃ تاولون فی البنیان، بالکل پست قسم کے لوگ، حقیر قسم کے لوگ، سماج کے اندر جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان 15 چیزوں کے اندر علامتیں محدود نہیں ہیں، یہاں 15 چیزوں کا بیان کیا، ان کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو میری امت کے اوپر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آپ کا ان پیشین گوئیوں کو بیان فرمانا صرف اطلاع دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ کہ حتی المقدور ہم ان برائیوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں، خاص طور سے جو انفرادی اعمال ہیں۔ اب اجتماعی اعمال میں بھی ہے کہ کسی کو سردار بنانا ہے، کسی کو سربراہ بنانا ہے، یہ تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن انفرادی اعمال جو ہیں، ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو، دوست کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، ہمارے پاس امانت ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، مسجد میں گفتگو کس طرح کرنی چاہیے، گانے بجانے سے کس طرح اپنے کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ تو سب ذاتی اعمال ہیں۔ اپنے اعمال کو اگر درست کرے گا تو انشاءاللہ ان مصائب کی رکاوٹ ڈالنے کے اندر وہ حصے دار بنے گا۔ یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن عنوان میں نے جو رکھا ہے آپ کے سامنے اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں، تو چاہتا ہوں کہ چند روایتیں حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق اسی باب میں ان کا بھی ترجمہ سنا دوں۔ کل بھی بات آئی تھی کہ اس وقت شکیل بن حنیف مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے کو مہدی کہتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا پیشین گوئی بیان فرمائی ہے اور ان کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سنیے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کا حاکم میرے گھرانے میں سے، میرے خاندان میں سے ایک شخص نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ روایت ترمذی کی اور ابو داؤد کی ہے۔ وفی روایت لو قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله في رجلا مني او قال من بيت اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو فنا نہیں کریں گے، اس کو طویل کر دیں گے، لمبا دن بنا دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر سے، یعنی میرے نسل سے، یعنی فرمایا کہ میرے گھرانے میں سے ایسے شخص کو پیدا فرمائیں گے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے موافق ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملیت ظلما وجورا، جیسا کہ وہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اس کو ختم کر کے وہ پورے روئے زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔
وہ مکان کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا نہیں رہے گا۔ آج شکیل بن حنیف کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اورنگ آباد کے کسی مکان میں وہ ایسا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی جو پڑے گاؤں میں فساد ہوا تھا جس میں شکیلیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، اب پولیس والے اس کو تلاش کرتے پھر رہے کہیں مل نہیں رہا ہے، تو مہدی جو ہوں گے وہ اس طریقے سے چھپ کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے ان ابی اسحاق قال قال علی ونظر الى ابنہ الحسن قال ان ابنی هذا سید كما سماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذکر قصة یملأ الارض عدلا رواہ ابو داؤد۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو دیکھا، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار قرار دیا۔ حضور نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاویہ حضرت حسن کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ آگے فرمایا کہ ان قریب، حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کے ہم نام ہوگا، وہ اخلاق کے اعتبار سے نبی کے بالکل مشابہ ہوگا، شکل و صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کا تذکرہ کیا۔ یہ علامات ہیں، یہ بالکل قریب میں آنے والی، ابھی جو اوپر علامات بیان کی گئی تھی یہ بالکل قریب کی نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر وہ چیزیں جو آج پائی جا رہی ہیں، یہ 15 کی 15 صفات کو دیکھا جائے یہ سب کے سب آج کے زمانے میں موجود ہیں، اور لیکن حضرت مہدی کا آنا یہ قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔ اور سنیے عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد تو زندہ نہیں رہی، حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کی اولاد میں سے، اور ابھی تو حضرت علی کی روایت اس سے معلوم ہوا حضرت علی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا یملک 7 سنین رواہ ابو داؤد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے، یعنی میرے خاندان سے ہوں گے، اجل الجبہتی اقن الانف پیشانی روشن، ناک ابھری ہوئی، ستواں ناک، بڑی ناک، ان کا حلیہ یہ بیان فرمایا۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، اب وہ 7 سال حکومت کریں گے، کوٹری میں چھپ کے نہیں بیٹھیں گے، 7 سال وہ حکومت کریں گے، مسلمانوں کے اوپر خلافت رہے گی ان کی۔ یہ ساری علامتیں ہیں۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصة المہدی کی قال فیجو الیہ الرجل فیقول یا مہدی اعتنی اعتنی قال فیحسی لہو فی ثوبہ مستطاع ان یحملہ۔ انہی ابو سعید خدری سے مروی ہے مہدی ہی کے واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہدی کے پاس کوئی آدمی آئے کہے کہ اے مہدی مجھے دیجئے مجھے دیجئے، تو وہ اس کے کپڑے میں بھر بھر کر اتنا دیں گے کہ جتنا وہ اٹھا سکے، سکہ دیں گے، رقم دیں گے اس کو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی بھیک منگا نہیں کرے گا، جو مالک ہوگا، جو حکومت کرے گا۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ
فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے وقت لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا کس کو خلیفہ بنائے، اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا. تو مدینہ سے ایک آدمی نکلے گا مکہ کی طرف جانے کے لیے، مکہ کی طرف جانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوگا. اس کے پاس اہل مکہ میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور اس کو وہ اس کے گھر سے نکال کر لائیں گے. وہ پسند نہیں کرے گا لیکن لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کہاں کریں گے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسجد حرام کے اندر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس قدر واضح وہ مکہ سے مدینہ جا رہا ہوگا، مدینہ سے مکہ جا رہا ہوگا، لوگ اور پسند نہیں کرے گا اقتدار کو، خلیفہ بننے کو، لیکن لوگ اس کو زبردستی لائیں گے اور مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ جب لوگ دیکھیں گے اس کو تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آئیں گی اور سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ نشانیاں سب کے سب موجود ہیں. عن ابی سعید رضی اللہ تعالی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامه حتى لا يجد الرجل ملجا يلجا اليه من الظلم ويبعث الله رجلا من عترته واهل بيته فيمدو به الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت مدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته حتى يظن الاحياء الاموات يعيش ذلك 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين. وہی چیزیں جو ابھی آئی ہے کہ ان کی آمد کے بعد برکت ہی برکت ہوگی، خوب بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال یا 8 سال یا 9 سال وہ حکومت کریں گے. یہ ہے قیامت کے قریب پائی جانے والی اور یہ ایک ہے. اسی طرح آگے انشاءاللہ ایک دن میں خاص طور سے اسی موضوع کے اوپر بیان کروں گا 25ویں یا 27ویں شب میں جب پورے شہر کے لوگ موجود ہوں، سب کے علم میں یہ بات آ جائے. اس میں دجال کے خروج کا بھی تذکرہ ہے روایتوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا بھی تذکرہ ہے اور یہ سب ایک ہی زمانے کے اندر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور پوری اوپر اس زمانے میں کوئی جزیہ نہیں ہوگا، شراب ختم کر دی جائے گی، سور ختم کر دیا جائے گا. اس کا پایا جانا بالکل قیامت کے قریب ہوگا. انہی میں حضرت اسی زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی. نہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی علامت پائی جا رہی ہے، نہ دجال کے خروج کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے. اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ایک نہیں پائی جا رہی ہے. لیکن اور یہ پہلا مہدی نہیں ہے، محمد جون پوری نام کا ایک مدعی مہدویت پیدا ہو چکا ہے اور اس کے ماننے والے مہدوی کے نام سے جماعت ہے. کئی سو سال پہلے یہ جماعت پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں اس کے ماننے والے موجود ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو مہدی کہا گیا ہے وہ آیا، پیدا ہوا اور وقت گزار کے چلا گیا اور اس کے زمانے میں پائے جانے والا کوئی کام نہیں ہوا تو مہدی کیسے ہوا؟ وہ بھی مر کے چلا گیا لیکن اس کو مہدی مان رہے ہیں. اس کے بھی ماننے والے شکیل بن حنیف کو مہدی مان رہے ہیں. اور عجیب بات ہے، مہدی اور عیسیٰ دو شخصیتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے صاحبزادے ہیں، آسمان سے نازل ہوں گے. مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے. اور یہ آدمی کہتا میں عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں، دونوں بیک وقت مہدویت اور عیسویت دونوں کو جمع کر. غلام احمد قادیانی نے پہلے یہی کیا تھا. نبوت تو تیسرے زینے پر آئی ہے، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد براہ راست نبوت تک پہنچ گیا. ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی آگے پلان یہی ہو کہ پہلے مریدین کی ایک تعداد تیار ہو جائے تو پھر نبوت کا اعلان ہو جائے. بہرحال یہ عظیم فتنہ ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کے کارندے جو ہیں وہ خفیہ طور سے لوگوں کے درمیان گھس کر ان کا ایمان خراب کر رہے ہیں.
دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے ان کے کفر کے بارے میں واضح فتویٰ آ چکا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ معمولی سے اختلاف ہے، جیسے مسلمان جماعتوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا چلو یہ بھی چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ جیسے قادیانی ایمان سے خارج ہے، بالکل دوسری طریقے سے شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی ایمان سے خارج ہے۔ اس لیے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو بچائیں، خاص طور سے اسکولوں میں پڑھنے والے جو ہمارے مسلمان بچے ہیں، مسجدوں میں خانقاہوں میں اعتکاف میں آ کر جو بیٹھ جاتے ہیں کانا پھوسی کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی آدمی اگر آپ کے مسجدوں میں کہیں پر نظر آ جائے، یہاں خدا نہ خواستہ ہو، فوراً اس کو پکڑ کر اس کو حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے فتنے سے باز آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان و زینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ان میں جو کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ایام گزر چکے ان کی برکات سے بھی میں مالا مال فرما، جو آنے والے ایام باقی ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما، نہ مرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما، غیروں کی اغوا سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما، خوف و دہشت کو ختم فرما، ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، موجبات رحمت کی توفیق عطا فرما، موجبات غضب سے ہماری حفاظت فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے نکاح بچے بچیوں کو اللہ مناسب رشتہ عطا فرما، نکاح کی ذمہ داری سے والدین کو سبکدوش فرما، بے اولاد لوگوں کو صالح تندرست نیک اولاد عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو احباب اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما، جو احباب چند راتوں کے لیے چند دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو احباب خدمت میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، ذریعہ ترقی درجات بنا، اپنی قرب کا ذریعہ بنا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ